بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری کا انمول تحفہ۔ جو شخص اس دعا کو سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ہر ستارے کے بدلے 1000 نیکیاں ملیں گی اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنتیوں کے دروازے کھول دو۔ اے مالک، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اے جبرائیل، زمین پر اترو اور سرکش شیطانوں کو قید کر دو، ان کو توک اور ہتھیلیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے دروازوں پر فساد یعنی خرابی پیدا نہ کر سکیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ اللہ پاک کی قسم، اگر قبر کے مردوں سے کہا جائے کہ تم کوئی آرزو کرو تو قبر والے رمضان کے ایک دن کی آرزو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے داروں کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھ لے تو اس سے اور اس کے پڑوس سے فکر و غربت ختم ہو جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے، بس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ پاک کے لیے ایک دن روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا وند عالم چوتھے دن جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی اور ان میں سے ہر اس دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ بے شک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینے کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ پاک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ کھجور سے روزہ کھولا کرو کہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کیا کرو کیونکہ پانی طہور ہے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ پاک، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمدی کی ہوگی اور اس امت میں ایک مہینہ ایسا آئے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب ان میں کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت
اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریحان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور یہ تمام لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی فلوت منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت خوشگوار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی رخصت اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو پورے سال کا روزہ بھی اس کا پورا نہیں کر پائے گا، چاہے وہ پورے سال روزے سے رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین کی فضیلت۔ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا پابندی کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ روزے کا مقصد سحری و افطاری کی فکر و اہتمام کی بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دے کر خوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ پاک، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر انسان کا ہر عمل اس ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اے ماہ رمضان، آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے۔ اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے، اور رب کو ہم نے منانا ہے، جن کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان، آہستہ چل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے تم نے ایک روزے میں، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، نعمت بھی، اور سب سے بڑھ کر رحمت بھی۔ سبحان اللہ۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے مہمان۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔
اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں نہیں، استقبال ہے اس مہینے کا جس کی آمد سے پہلے دوزخ ہوئی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہی لے اڑا مجھے فرش پر، میری ذات میں جو دمال ہے تیرے عشق کا یہ کمال ہے۔